محترم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے اس پروگرام تم ہو پاسباں اس کے میں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد رحمان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم اس پروگرام میں نہ صرف تعلیم بلکہ شعبہ تعلیم سے وابستہ مسائل کا ذکر کریں گے اور ان مسائل کا حل تلاش کر کے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم اس پروگرام میں ہر دفعہ ایک بہترین ماہر تعلیم کو دعوت دے کر ان کے کارہائے نمایاں اپنے بچوں اور طلباء و طالبات کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہمارے طلباء و طالبات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے ایک معروف ماہر تعلیم، ایک بہت بڑے نجی تعلیمی اداروں کی تنظیم نیبس کے سربراہ جناب صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی صاحب کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے اس کی ذات کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سر آج ہم نے آپ کو زحمت دی، آپ ہمارے مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ۔ سر آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا کے بعد جو ہمارا تعلیمی نظام بحال ہوا ہے، کیا آپ اس بارے میں مطمئن ہیں؟ کیا ہمارے بچے اور اساتذہ کرام اس 2 سالہ نقصان کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی سر۔ جی، سب سے پہلے تو میں FM4 ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع فراہم کیا اور میں ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ جناب پروفیسر صاحب، آپ نے 2 کویشچن کیے ہیں۔ کرونا کے حوالے سے جو پوری دنیا میں بربادی آئی، اس میں پاکستان کے نظام تعلیم پر اور خاص طور پر نجی تعلیمی اداروں پر جو پریشانی اور بربادی آئی اس کے حوالے سے، اور دوسرا کرونا کے بعد جو ہماری نسل نو ہے اس کے اوپر اس کے کس طرح کے اثرات ہوئے، کیا اس کے بعد ہم وہ کمی جو رہ گئی ہے اور جو رہ جائے گی تعلیم کے لحاظ سے ہم اس کو پورا کر سکیں گے، اور اگر کر سکیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور اگر نہیں کر سکیں گے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ آپ کے 2 کویشچن ہیں سر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جی، انہوں نے اپنے پاس جتنا بھی سرمایہ ہے وہ اس کے اوپر اس لیے لگایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایجنڈا ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ کے اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے مرد اور عورت کو، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنا سارا سرمایہ لگا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شعبے کی طرف کام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ایک شعر ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جنہیں زمانہ بنا گیا، ہم نے اپنی ساری محنت جمع پونجی لگا کے ان اداروں کو بنایا۔ صاحبزادہ چشتی صاحب، گزارش ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران جو ہمارے ایگزامز تھے بچوں کے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے، ان میں ایگزامز میں 4 پیپرز کے جو ہے ایگزام لے کے بچوں کو پروموٹ کیا گیا۔ اب اس دفعہ جنوری سے نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، بچوں کے ایڈمیشنز، ان کے داخلے، مئی جون میں ان کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معمولی سے وقفے میں بچے اس کمی کو پورا کر پائیں گے؟ کیا ہمارے یہ جو 2 سالہ
2 سال کے دوران جو بچے ہمارے پروموٹڈ ہوئے ہیں، آیا وہ پروموٹ بچے ان آنے والے بچوں کا مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ مقابلہ بالکل نہیں کر پائیں گے. مجھے یاد ہے جب جرمن نے شکست پائی جی تو شکست کے بعد پوری قوم نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا جناب، کہ ہم بغیر معاوضے کے 2 گھنٹے زیادہ کام کریں گے. ٹیچر 2 گھنٹے زیادہ پڑھائے گا، اسٹوڈنٹ 2 گھنٹے زیادہ پڑھے گا. جی ایک انجینئر 2 گھنٹے زیادہ اپنے دفتر میں کام کرے گا، اپنے پروجیکٹ پہ کام کرے گا. ایک پولیس والا 2 گھنٹے زیادہ دفتر میں بیٹھے گا. ایک فوجی 2 گھنٹے زیادہ ڈیوٹی دے گا. جی یعنی پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اوور ٹائم نہیں لیں گے، بلکہ پیچھے جنگ کے دوران جتنا ہمارا وقت ضائع ہوا ہے ہم اس کو پورا کریں اس کا گے. اظہار ہے. تو جناب والا یہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا. یہاں پرموٹ کر دیا گیا ان بچوں کو جو اس قابل نہیں تھے. نہیں ہے. اب آگے یہ جو رجیم آ رہی ہے، ڈگری تو ان کے پاس ہوگی لیکن قابلیت نہیں ہوگی، نالج نہیں ہوگا. نالج نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ویسے بھی جب سے نمبر گیم کی دوڑ شروع ہوئی ہے اس وقت سے بچوں کے پاس ڈگریاں بہت ہیں لیکن نالج اتنا نہیں ہے جو کہ ان کی ڈگریوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہم ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہیں، علم کے لیے نہیں. علم کے لیے بالکل نہیں پڑھ رہے. اور اس کے لیے مجھے اپنے آپ پہ بھی افسوس آتا ہے کہ ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، اور اپنے جتنے پروفیسر، جتنے لیکچرار، جتنے اساتذہ ہیں ان کے اوپر بھی افسوس آتا ہے کہ ان کو علم دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علم بغیر عمل کے بے معنی. یعنی علم تو اس طریقہ کا دینا چاہیے جس کا باقاعدہ عملی طور پر وہ نظر آئے. عملی طور پر نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹلیکچوئل ہوں، وہ قابل ہوں، ان کے اندر وہ قابلیت ہو، صرف وہ ڈگریاں لے کر نہ گھومے پھریں. تو کرونا میں جو انہوں نے بچوں کو 4 پیپر لے کر رائتی نمبر دے کر پاس کر دیا، یہ کوئی ان کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ نہیں. یہ انہوں نے ان کی بربادی کی ہے. چلے پاس کر دیا، اگلی کلاسز میں چلے گئے. لیکن ان کو ایک اس طرح کا سسٹم گورنمنٹ کو بنانا چاہیے تھا کہ یہ پبلک سکول ہوں یا پرائیویٹ سکول ہوں. ہم تو کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. ہم نے تو کورونا کے دوران بھی بچوں کو گھروں میں نوٹس بھیجے، جی آن لائن پڑھایا وسائل کے مطابق، واٹس ایپ پہ پڑھایا، جی ہم نے ان کو زوم پہ پڑھایا. جو طریقہ ہو سکتا تھا پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے اسے استعمال کر کے بچوں تک تعلیم پڑھائی. جی لیکن پبلک سیکٹر میں کسی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے پاس وہ ڈگریاں تو موجود ہیں لیکن اس کے مقابلے میں وہ قابلیت نہیں ہے. اس کا نقصان آگے جا کے ہوگا جب یہ بچے ایف ایس سی کر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لیں گے جی اور پھر داخلہ نہیں مل سکے گا. جب ان کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر بچے انزائٹی کا شکار ہوں گے. ویسے بھی دوران کرونا بچے گھروں میں رہے، پیرنٹس بھی گھروں میں رہے، باہر نہیں نکل سکتے تھے. ہوا یہ کہ پیرنٹس کی زیادہ نگاہ بچوں کی نجی زندگی پہ پڑ گئی، ان کی ایکٹیویٹیز پہ پڑ گئی، جس کی وجہ سے بچے ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس کا شکار ہو گئے. والدین بھی ہو گئے. ہوا یہ کہ والدین کہنے لگے جی کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، وہ آگے سے آرگومنٹ کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں کہ والدین ہمارے اوپر خام خواہ کریٹیسائز کرتے ہیں. یہ بھی ایک خلا پیدا ہوا. والدین اور بچوں کے درمیان نزدیک آنے کی بجائے وہ نزدیک آتے، وہ دوریاں پیدا ہو گئیں، چونکہ وہ اتنا عرصہ اپنے بچوں کے ساتھ گھروں کے اندر نہیں گزارتے تھے. ایک اس کا یہ نقصان ہوا جو آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ کرونا کے دوران بچوں کے اوپر کس طرح کے اثرات ہوئے، سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن. بچے اس کا شکار ہوئے کیونکہ ہم لوگ تیار نہیں تھے، نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں کہ ہم بچوں کو گھروں میں دے سکیں. جن والدین نے بچوں کو گھروں میں ایکٹیویٹیز دی ہیں، میں نے وہ گھرانے بھی دیکھے ہیں جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی تھی. آپ یقین کریں کہ گھر کے اندر انہوں نے اذان دی،
جی. اور تمام بچے کھڑے ہو کے انہوں نے باقاعدہ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کا رواج قائم کیا. آج وہ بچے پکے نمازی بن چکے ہوئے. سرفراز صاحب اللہ کا شکر ہے ہم اس وبا سے کافی حد تک نکل چکے ہیں. جی اب بھی ہیں. لیکن کیا ہمارا جو 2 سالہ تعلیمی نقصان ہوا ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کیسے کوشش کریں؟ جی اس کے لیے یہ ہے جیسے میں نے جرمن کا حوالہ دیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھائی کے لیے زیادہ ٹائم دینا پڑے گا باقی ایکٹیویٹیز چھوڑ کر. تمام والدین کو اپنے بچوں کے لیے زیادہ ٹائم دینا پڑے گا, ان کی زیادہ سپرویژن کرنی پڑے گی تاکہ وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز چھوڑ کر اور ایسی ایکٹیویٹیز جو مناسب نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر تعلیم کی طرف آئیں. اسی طرح پیرنٹس کو اپنا معاشی نظام بہتر کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا. اور ایک بات اور بھی کہوں گا کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, لیکن مہنگائی ان کے لیے نہیں ہے جو کفایت سازی سے کام دیتے ہیں. بالکل بھائی, اگر آپ کے گھر میں روزانہ 2 کلو گوشت جاتا ہے تو اسے 1 کلو کر لیں. اگر ہفتے میں 3 کلو جاتا ہے تو اسے 1.5 کلو کر لیں. اگر آپ کھانا کھاتے وقت ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو بھوک رکھ کے کھا لیں, بیماریاں بھی نہیں ہوں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان. مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف ہم کہتے جائیں مہنگائی ہمیں مار دے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. جہاں جہاں جا کے میرا لیکچر ہوا ہے میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کفایت شاری سے کام لیں. یہ اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کفایت شاری سے کام لیں, آپ یہ مہنگائی جو ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. تو ہمیں اس بات کی طرف ہر صورت میں جانا پڑے گا کہ اس دور میں ہم کفایت شاری سے بھی کام لیں اور زیادہ توجہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کی طرف لگائیں, نہ کہ صرف ہر چیز کا رونا روتے رہیں. جی سبزار صاحب, ہمارا خاص کر تعلیمی نظام میں خاص کر نجی تعلیمی ادارے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں. انتہائی کمپٹیشن تعلیمی اداروں میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دوں گا سری لنکا کی. ان کی فی کس آمدنی ہم سے کم ہے, اور آج سے کچھ سال پہلے بہت کم تھی. وہاں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 99% کیسے ہوا؟ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ مجھے جانے کا موقع ملا, میں نے ان سے پوچھا کہ اس غربت میں, قسم پرسی میں آپ کس طرح اپنی ایجوکیشن کو 99% پہ لے آئے, لٹریسی ریٹ کو, خواندگی کی شرح کو. مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیچرز ٹرینڈ کیے اور اس کے بعد ان کو آن بورڈ لیا, ان کو سروس دی گئی. ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ جتنے لوگوں کو گورنمنٹ نے سروس دی اس سے زیادہ لوگ باقی بچ گئے. اب انہوں نے تقاضا کیا کہ جناب ہمیں کوئی ملازمت دیں, ہم تو ٹرین ٹیچر ہیں. گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اب آپ کو کہاں دیں؟ تو جواباً انہوں نے کہا جی آپ اسکول کھول لیں. ہم بغیر وسائل سے کیسے اسکول کھولیں؟ وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ اسکول کھولیں, بچوں کو کشتی میں بیٹھ کے پڑھائیں, بچوں کو پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے پڑھائیں, بچوں کو آپ کھیتوں میں بیٹھ کے پڑھائیں, بچوں کو آپ گلیوں میں کھلیانوں میں بیٹھ کے پڑھائیں, صرف نام نوٹ کرا دیں, آپ کا ادارہ محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائے گا. یعنی اتنی سہولتیں دی. ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا کا ایک رواج ہے, جس شعبہ کو ترقی دینی ہوتی ہے وہاں سہولتیں دی جاتی ہیں. یہاں سہولتیں دینے کی بجائے پابندیاں لگائی جاتی ہیں, گلا دبایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ یہی بات ہے کہ نہ کر سکیں. کہ اگر یہ سہولتیں ڈاکٹر صاحب دیتے اور اب بھی اگر مزید سہولتیں دیں تو یقین کریں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے اس وقت جو ہے اس سے دگنا ہوتا ہے. لیکن اسے کون کرے گا سادہ صاحب؟ اسے دیکھیں, جب جس وقت اب ہم FM4 TV پہ بیٹھے ہیں
ظاہر ہے ہماری آواز آباد بالا تک جائے گی، انشاءاللہ، ظاہر ہے ہماری آواز مختلف شعبہ زندگی کے لوگ سنیں گے، انشاءاللہ، اور سننے کے بعد کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا، چاہے وہ ایمان بالا ہے، امید ہے، چاہے وہ عام لوگ ہیں، ان کے اوپر اس کا ضرور اثر ہوگا، اور ضرور اثر ہوتا ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ آپ ہمارے اساتذہ کرام، طلبہ اور طالبات جو اس واقعی اس بحران سے بہت متاثر ہوئے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دیں گے؟ مجھے احمد ندیم قاسمی کی ایک کوٹیشن یاد آ گئی، بہت بڑے اسکالر تھے جی، انہوں نے کہا کہ منزل کی تلاش ان تھکے ہاروں کو ہوتی ہے جو کہیں پہنچ کر رک جانا چاہتے ہیں، زندہ قومیں ہمیشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہیں اور کبھی تھکن محسوس نہیں کرتی، اور میں کہتا ہوں کہ جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، نہ اس کو تھکن ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر دھوپ اثر کرتی ہے، نہ اس کے اوپر سردی اثر کرتی ہے، نہ گرمی اثر کرتی ہے، وہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، مضبوط ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ہماری نسل نو اور ہمارے اکابرین اور ہم سب دین کی طرف لوٹ جائیں، قرآن کی طرف لوٹ جائیں، ہم قریب ہو جائیں، تو خدا کی قسم یہ دنیا کی نمبر 1 قوم ہے، یہ اتنی انٹلیکچوئل قوم ہے، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا، یعنی ہر طرف سچائی، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، انصاف، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس قوم نے تو پوری دنیا کی امامت کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن افسوس کہ اس کے ہاتھ میں کشکول ہے۔ ہم نے نسل نو کو بتانا ہے کہ کشکول میں نہیں توڑ سکا، آپ نہیں توڑ سکے، بڑے نہیں توڑ سکے۔ ہم اپنی تعلیم کو بہتر کر کے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے، قرآن کو فالو کر کے، جبکہ قرآن پاک میں 756 آیات ہیں تحقیق کے بارے میں، ریسرچ کے بارے میں، اور اس کو فالو کر کے ہم پوری دنیا عالم پہ اپنا سکہ جو ہے وہ جما سکتے ہیں، پوری دنیا عالم میں ہم چھا سکتے ہیں، ہم ان کی امامت کر سکتے ہیں، ہم ان کی قیادت کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ ہمارے بچوں کو اور ہمارے اساتذہ کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ آئیے مل کر ایک ایسا درخت لگایا جائے، آئیے مل کر ایک ایسا درخت لگایا جائے، ذرا گہری سی بات ہے جی، آئیے مل کر ایک ایسا درخت لگایا جائے جس کا سایہ ہم سایہ کے گھر میں بھی جائے۔ میں وہ تعلیم حاصل کروں جس کا فائدہ آپ کو ہو، آپ وہ تعلیم حاصل کریں جس کا فائدہ دوسرے بچے کو ہو، ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں اور ایک قوم ہو جائے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ بڑا خوبصورت شعر ہے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، یہی آپ چاہتے ہیں، یہی میں چاہتا ہوں، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، پھر اس نظام زر کو بھی برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، اور اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ آپ مجھے میرا جگنو واپس لا دیں، میں اس پوری دنیا کو ایجوکیٹ کروں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شکریہ سر، بڑی نوازش آپ کی، آپ آئے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے اساتذہ کرام، طلباء طالبات کو ایک نئی راہ دکھائی، بڑی نوازش آپ کی۔ ناظرین کرام، ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اگلے پروگرام میں ہم کسی اور ایک بہت بڑی شخصیت کو مدعو کیا کریں گے اور آپ کو مزید اس تعلیم کے بارے میں اور اس کے مسائل اور اس کے حل کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔